نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدقت یا رب العالمین۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھا تھا کہ ہماری شادیاں اور ہماری فوتگیاں اسلامی سانچے سے نکلتی جا رہی ہیں۔ دیندار طبقے کا فرض بنتا ہے کہ اس گندے سے لابی ریلے کے سامنے باندھا جائے، وگرنہ ہمارا مستقبل بڑا بھیانک ہو جائے گا۔ اسی طرح آسمانی شریعتیں مسخ اور منسوخ ہو جاتی تھی، پھر اللہ نئے نبی کو بھیجتے تھے نئی شریعت دین دے کر۔ اگرچہ اس شریعت نے بالکل مسخ اور ختم نہیں ہونا، لیکن ہماری برادریوں سے مسخ ہو جائے گی، ہمارے معاشرے سے، ہمارے ماحول سے دین مٹ جائے گا۔ ہماری غمیاں اور شادیاں بالکل غیر اسلامی طریقوں پر چل رہی ہیں۔ اللہ درد دل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی پر ہونے والی خرافات آپ کے سامنے جو میرے ذہن میں ہیں چند عرض کر رہا ہوں، بالتفصیل تو نہیں عرض کر سکتا۔ ان میں سب سے پہلی لعنت لوگوں کو مدعو کرنا، انوائٹ کرنا، اس کے لیے پھر کارڈ وغیرہ چھپوانے ہوتے ہیں یا فون کرنا ہوتا ہے، یا کسی بندے کو بھیج کے سے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں ست کرنا، فلاں فلاں کو ست کرنا ہے، بلانا ہے۔ لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں، تھوڑا عقل و شعور ہو تو سلیم الفطرت بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ تمام بدمعاشیوں کی، بلکہ بہت ساری گناہوں کی، بہت ساری حرام توبوں کی جڑ یہ مخلوط اجتماع ہوتا ہے۔ اس ایک اجتماع کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ اگر بالتفصیل میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو بیان کر سکتا ہوں۔ آپ خود سوچ لیں کہ اس ایک اجتماع کی وجہ سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بلانا، یہ مزاج اسلام نہیں ہے، مزاج شریعت نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج تو یہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ سرخ رنگ لگا ہوا دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میری تو شادی ہو گئی ہے، آج شب زفاف تھی میری۔ تو اہل عرب کا رواج تھا، اس رات میں وہ کپڑوں پر رنگ لگ جاتا تھا۔ تو رنگ دیکھ کے اللہ کا پیغمبر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں میری شادی ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کھانا کھلاؤ، ولیمہ کرو، اگر چاہے کہ بکری کیوں نہ ہو۔ تو اس کے بغیر یعنی رنگ دیکھے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ست نہیں کیا کہ جی تسی آئیو میری شادی ہے۔ اور پھر کوئی نہیں آتا تو سال ہر سال تک ناراضگیاں چلنے شروع ہو جاتی ہیں کہ جی تو میری شادی میں نہیں آیا، میں بدلہ چکاؤں گا، میں تیری شادی میں نہیں آؤں گا۔ دلوں میں قدورتیں، نفرتوں کے بیج خود بوتے ہیں ہم۔ تو بہت ساری گناہوں کی جڑ یہ مخلوط اجتماع ہے، لعنت کا باعث ہے، اور اس جوڑے کے مستقبل پر، آئندہ زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی پھپھو نے جادو کر لیے، خالہ نے کر لیے، چچا نے کر لیے، ماموں نے کر لیے، جادو تویز ہو گئے، جنات چمٹ گئے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر میں جتنا بھی فساد ہے نا، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ خشکیوں میں اور دریاؤں میں جتنا بھی بگاڑ ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ جب ہم اس طرح کا مخلوط اجتماع اکٹھا کرتے ہیں، شرع کی پابندی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کی لعنتوں کی پھٹکار ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور اس کے اثرات غلط اس جوڑے کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ اجتماع اور اس کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ اور ذلیل عمل ہو جاتا ہے جب بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ میں برادری کو، رشتہ داری کو جھانسا دوں گا، برادری کا، رشتہ داری کی چمک دکھاؤں گا، تعلق اور دوستی کا جال بچھا کے لوگوں کو بلا کے میں ان سے غنڈہ ٹیکس وصول کروں گا۔ تو یہ پھر اور برا عمل ہے، کبھی عمل ہے کہ ان سے میں نیندرے کے نام پر، ہمارے معاشرے میں سے نیندرا کہتے ہیں، ہے جامع شیریں کا لیبل لیکن اندر شراب ہے، اندر حرام عمل ہے۔ باہر جامع شیریں لکھا ہوا، باہر نام ہے نیندرا، لیکن اندر سودی عمل جا رہا ہے شادی کے اندر۔ اور سود کہتے ہیں ماں سے کعبے میں جا کے منہ کالا کرنا 70 دفعہ۔ اللہ سے اعلان جنگ ہے، بغاوت ہے۔ تو یہ شادی کے اندر ہو رہا ہے اور نیندرے کے نام پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اور ایک بری لعنت ہے اگر اس نیت سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے کہ یہ غنڈہ ٹیکس میں نے لینا ہے۔ اور کوئی اگر تعاون کرنا چاہتا ہے شادی کرنے والوں کے گھر سے تو اسلام منع نہیں کرتا، شادی سے 2 4 10 دن پہلے لے جا کر کہ جی آپ کی بچی کی شادی ہے، آپ کے بیٹے کی شادی ہے، یہ میرے طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ قبول کر لیں۔ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ اس وقت کھانا کھانے کے بعد تعاون کرنا اور پھر اس تعاون کو لکھنا
اصل گر کی بات یہ ہے کہ اسے لکھنا اور پھر اپنی باری ہے تو اسے بڑھا چڑھا کے لٹانا کہ مجھے آج شادی ہو رہی ہے میرے گھر میں تو میں لکھ رہا ہوں جی مجھے فلاں بندے نے 1000 روپیہ دیا ہے، آئندہ اس کے گھر میں شادی ہوگی تو میں 1500 یا 2000 لٹاؤں گا۔ یہ ہے سود، یہ بہت بڑے ایک لعنت کا سبب۔ ایک اجتماع سے کتنی خرابیاں ہیں، ساری خرابیاں اگر یہ گننا شروع کر دوں تو بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہ اجتماع ہے۔ تو یہ مخلوط اجتماع سے وائڈ کرنا چاہیے۔ مزاج شریعت یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے رنگ دیکھ کے حضرت عبد الرحمن سے پوچھا تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا، تو ہم غیر نتھو خیرے کو جمع کر لیتے ہیں کہ جی آپ آئیں، پھر اس کے بعد اس لعنتوں کی پھٹکار ہوتی ہے۔ تو پہلی لعنت مخلوط اجتماع، اس سے بچنا چاہیے، وائڈ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو وہ جوڑے دوست اور سہیلیاں بناتے ہیں، دلہن اور دلہے کو اللہ رب العزت نے بذریعہ نکاح ایک مقدس پاکیزہ رشتے میں منسلک کر دیا، لیکن دلہے کے دوستوں کی اتنی پذیرائی کیوں، اس حد تک انہیں آگے کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ ادھر دلہن کی سہیلیوں کی پذیرائی اتنی کیوں؟ ان کا آپس میں کیا لنک تعلق رشتہ ہے؟ اور یہ رواج حیا سوز چلا کہاں سے ہے؟ دلہے کے لیے تو دلہن ہو گئی، دلہن کے لیے دلہا ہو گیا، اسلام نے بتا دیا، لیکن دوستوں کے لیے سہیلیاں ہیں، سہیلیوں کے لیے دوست ہیں، اور یہ ہندوانہ رسم مسلمانوں کے گھروں میں۔ اور پھر مسلمان ڈٹائی سے کہے جی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے، کیونکہ کہہ دینے سے کوئی مرتا تو نہیں ہے، کہہ دینا ہے غلامی رسول میں محمد رسول اللہ والی شادی قبول نہیں، غلامی رسول میں 5 وقت والی نماز قبول نہیں، غلامی رسول میں ذمہ حج فرض ہو گئے قبول نہیں، غلامی رسول میں زکوٰۃ فرض ہے وہ قبول نہیں، غلامی رسول میں جہاد فرض ہو گئے وہ قبول نہیں، غلامی رسول میں انسانیت قبول نہیں، لیکن منہ سے کہہ دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کون مرتا ہے کہہ دینے سے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ حیا سوز عمل ہے، اس کو ہٹائیں راستے سے۔ اور پھر یہ دیندار طبقے کے گھر، دنیا دار تو لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن دیندار طبقے میں پھر دین کے ورثاء کے علماء کے گھروں میں ہو، یہ تو بڑے عیب کی بات ہے۔ مولانا صاحب، دیندار طبقے والے بزرگوں، یہ صرف نمازی دین نہیں، اور یہ صرف منصب، یہ عہدہ، یہ مصلی رسول اور یہ ممبر رسول صرف شاپ نہیں ہے کہ آمدن آ رہی ہے اور آپ لے رہے ہیں، یہ احیاء دین کے لیے ہے، یہاں پہ دین کو زندہ کرنا ہے، صرف لوگوں کو نہیں بتانا، اپنے گھروں میں بھی نافذ کرنا ہے۔ اتنا کمزور بندے کو نہیں ہونا چاہیے کہ بس وہ سارے معاملات ہی سکھوں اور ہندوؤں کے مولوی صاحب کے گھر میں ہوں اور نبی اسلام کا کوئی عمل گھر میں نہ ہو۔ اس لیے یہ حیا سوز عمل ہے، دلہن اور دوست ان کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اسے روکنا چاہیے۔ اور پھر تیسرا عمل، وہ بچی کو دلہن کو لے جا کر دکانوں پر ڈسٹمپر کرنا، وہ پینٹ کرنا، کیا کہتے ہیں اسے، پارلروں میں لے جا کر اسے رنگ چونا کرنا اور انسان سے بوا بنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر اسے بنا کے لا کے دالان میں، برآمدے میں، صحن میں بٹھا دینا، اور سارا ایرا غیرہ نتھو خیرہ طواف کر رہا ہے، دیدار ہو رہا ہے۔ اور پھر اس سے ایک اور بڑا ظلم کہ مووی والا بلایا ہوا ہے اور وہ فلم بنا رہا ہے اور کیمرے کے اوپر آنکھیں رکھی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے۔ یہ ساری لعنتوں کی پھٹکار، لعنتوں کا بارش ہو رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے حیا، غیرت، ایمان کو دفن کر کے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، دیکھی جو چند بے پردہ بیبیاں، پوچھا جو ان سے، دیکھی جو چند بے پردہ بیبیاں، اکبر تو غیرت قومی میں گھڑ گیا، پوچھا جو ان سے کہ تمہارا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، یہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا کہ یہ باہر سے دکان والا کایا ہوا فلمیں بنا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، دنیا دار بیچارے تو پھنسے ہوئے ہیں، دیندار بھی پھر اہل دین کے گھروں میں۔ اور پھر جو نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، خاص طور پر میرا تعلق چونکہ آل رسول سے ہے، ان سے میں کہتا ہوں آپ اولاد رسول ہیں، آپ کی شادیاں باقی لوگوں کے لیے مثال ہونی چاہیے، لیکن واقعی آپ کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، شیطان بھی کہتا ہے کہ مجھے ان گھروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے میری جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں والی اولاد رسول ہیں، ہمارا فرض زیادہ ہے، ہمارا منصب، ہمارا عہدہ، ہمارا مقام اللہ نے قدرتی ہمیں زیادہ دیا ہے، بن مانگے ہمیں یہ منصب ملا ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ تو تیسرا عمل میں نے یہ عرض کیا، حیا سوز عمل، یہ دلہن کی سہیلیاں اور دوست، اور پھر اس کے بعد
ڈسٹمپر وغیرہ پینٹ کر کے لا کے میدان میں بٹھا دینا اور موویاں بنانا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اور ایک عمل اس کے علاوہ خیر بالتفصیل اگر بیان کرنا چاہوں تو یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ مہندی کا جو عمل ہے خاص طور پر ساری رسمیں ہندوانہ ہوتی ہیں، چونکہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، تعلیم بھی ہماری اللہ معاف کرے ایسی ہے، یہ بھی میرا ایک درد دل ہے، ہماری تعلیم بھی ایسی ہے۔ اور لارڈ میکالے نے جب یہاں پہ یہ نظام تعلیم چھوڑا نا، تو جانے جاتے ہوئے اس نے کہا تھا جو یہ تعلیم حاصل کرے گا دیکھنے میں تو مسلمان ہوگا لیکن حقیقت میں وہ عیسائی ہوگا۔ تو ہمارے مسلمان نما عیسائی ہیں، ہم مسلمان نما عیسائی ہیں، ہم تعلیم کا اثر بھی ایسا ہے، اللہ رسول کی تو پہچان ہے نہیں۔ کیا اس تعلیم نے کوئی حضرت فاطمہ پیدا کی؟ کوئی حضرت فاطمہ پیدا کرنا تو درکنار، حضرت فاطمہ کی کوئی بیٹی پیدا کی؟ کیا اس تعلیم نے کوئی حضرت اماں عائشہ کی کوئی بیٹی پیدا کی؟ اس نے تو لیڈی ڈیانا ہی پیدا کی ہیں۔ اور پھر ہو کا عالم یہ ہے کہ ہر کسی کے دل دماغ میں اس کو اس طرح بٹھایا گیا ہے کہ جی یہ تعلیم نہ ہوگی تو بالکل مستقبل ہمارا اندھیرے میں چلا جائے گا۔ نہ بابو، تو ذہنی غلام ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بھاڑ میں جائے وہ تعلیم جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے۔ یہ مسلمان ترقی جو فرنگی بن کے، یہ ترقی ہے فرنگی کی، مسلمان کی نہیں۔ یہ کیا ہے تعلیم؟ کہتے ہیں اماں فاطمہ کی زندگیوں کو پڑھیں، اماں عائشہ سلام اللہ علیہما کی زندگیوں کو پڑھیں، ان مقدس ہستیوں کی زندگیوں، اللہ اور کے احکام پڑھیں، رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیں۔ یہ ہے تعلیم، یہ ہے شعور، یہ ہے اللہ رسول کی پہچان، اور یہ ہے ہمیں آخرت کی فکر دینے والی تعلیم۔ تو تعلیم کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، ہمیں تعلیم نے بھی ایسا ہی، بچیاں جاتی ہیں میڈموں کو دیکھتی ہیں وہ بالکل تیسری دنیا بن کے آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور موبائلوں میں ہر وقت ان کے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اللہ معاف کرے، اور پھر جو کچھ وہ اپنے استاد میں بچہ دیکھتا ہے نا وہ اسی کچھ فالو کرتا ہے۔ تو تعلیم کا معیار بھی ہمارا ایسا ہے، نہ نماز سکولوں میں، نہ کوئی اللہ رسول کی فکر سکولوں میں، بلکہ عجیب و غریب قسم کی ویڈیو اسکینڈل نیٹ کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے ذہن میں بوا ہوا ہے کہ جی تعلیم نہ ہوئی تو مستقبل میں اندھیرا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ رسول اگر ساتھ نہ ہوئے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اماں فاطمہ کی زندگیاں اگر ہماری بچیوں کی زندگیوں میں نہ ہوئی تو اندھیرا ہو جائے گا، اماں عائشہ کی زندگیاں نہ ہوئی تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اور یہ چاہیے ہمیں کہ دینی تعلیم کو بھی، یہ ہماری عصری تعلیم کو بھی دینی تعلیم کے سانچے میں ڈالیں۔ یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی نالائکی ہے۔ بہرحال تو وہ جو تعلیم کا اثر ہے، پھر اس کے بعد ہم ڈرامے فلمیں جو بچیاں دیکھتی ہیں ان کے اندر جو کچھ سکھایا جاتا ہے، پھر وہ سارا کچھ اپنی شادی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل وہ ہندوؤں والی ہماری مہندی کے رسمیں اور باقی خرافات۔ بہرحال بہت سارا درد دل ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالتفصیل بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ دائیں بائیں اپنے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کس طرح بے دردی سے ہم پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، اور سکھوں اور ہندوؤں اور علاقے اور برادریوں اور قوموں کے طریقوں کو کس طرح گلے لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درد دل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔